شاہ جہاں اور ممتاز محل کی کہانی، جو تاج محل کے پیچھے کی شاہی جوڑی ہیں، مشہور ہے، لیکن ان کی زندگیوں کے بارے میں کئی کم معروف حقائق اور دلچسپ پہلو موجود ہیں۔ زندگی کا ابتدائی دور اور تخت نشینی شاہ جہاں، جو 1592 میں شہزادہ خرم کے طور پر پیدا ہوئے، بادشاہ جہانگیر اور ان کی راجپوت بیوی راجکماری منمتی کے بیٹے تھے۔ اگرچہ وہ تیسری اولاد تھے، لیکن ان کے دادا بادشاہ اکبر نے انہیں خصوصی محبت دی۔ ان کی تخت نشینی 1628 میں ایک سخت اقتدار کی جدوجہد کے بعد ہوئی، جس میں حریفوں کا خاتمہ شامل تھا، جو مغل وراثتی نظام میں عام تھا۔ تعمیری سرپرستی شاہ جہاں کو معمار بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عظیم تعمیراتی منصوبوں کے شوقین تھے۔ تاج محل کے علاوہ، انہوں نے دہلی میں لال قلعہ، جامع مسجد اور پاکستان کے ٹھٹھہ میں شاہ جہاں مسجد بھی تعمیر کی۔ انہوں نے مغل سلطنت کا دارالحکومت آگرہ سے دہلی منتقل کیا، جہاں انہوں نے نیا شہر شاہ جہان آباد، موجودہ پرانی دہلی، قائم کیا۔ قید اور وفات 1618 میں شاہ جہاں بیمار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اورنگزیب نے فتح حاصل کی اور اپنے والد کو آگرہ قلعے میں قید کر دیا۔ شاہ جہاں نے اپنی آخری سال قید کے دوران تاج محل کو اپنی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے گزارے، جب تک کہ ان کی وفات 1666 میں نہ ہو گئی۔ انہیں تاج محل میں ممتاز محل کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ممتاز محل زندگی کا ابتدائی دور اور شادی ممتاز محل، جو 1573 میں ارجمند بانو بیگم کے نام سے پیدا ہوئیں، ایک فارسی نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد آصف خاں مغل دربار میں ایک اعلی عہدے پر فائز تھے، اور ان کی خالہ ملکہ نور جہاں بادشاہ جہانگیر کی بیوی تھیں۔ انہوں نے 1612 میں شہزادہ خرم، بعد میں شاہ جہاں، سے شادی کی اور ان کی سب سے پسندیدہ بیوی بن گئیں اور انہیں 14 بچے ہوئے۔ ممتاز محل اپنی خوبصورتی، وقار اور ذہانت کے لیے مشہور تھیں۔ وہ نہ صرف شاہ جہاں کی محبوب بیوی تھیں، بلکہ ان کی معتمد مشیر بھی تھیں، جو اکثر فوجی مہمات اور سیاسی سفر پر ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ وہ خیراتی کاموں میں بھی بہت سرگرم تھیں، خاص طور پر بیواؤں اور یتیموں کی مدد میں، اور انہوں نے دربار کے فیصلوں اور پالیسیوں پر اثر ڈالا۔ ممتاز محل 1631 میں اپنے 14ویں بچے، ایک بیٹی گوہر آرا بیگم کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئیں۔ ان کی موت کا شاہ جہاں پر گہرا اثر پڑا، جو ایک طویل عرصے تک غم میں مبتلا رہے۔ ان کی لاش کو پہلے برہان پور میں دفن کیا گیا، لیکن بعد میں اسے آگرہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کی یاد میں تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ اگرچہ شاہ جہاں کی کئی بیویاں تھیں، لیکن ان کا ممتاز محل کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط تھا۔ وہ ان کی معتمد مشیر اور قریب ترین دوست تھیں، جو ان کی حکومت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئیں۔ ان کے تعلقات باہمی احترام اور گہرے پیار پر مبنی تھے، جو شاہ جہاں کے بڑے غم اور ان کی تعمیر کردہ شاندار یادگار سے ظاہر ہوتا ہے۔ سیاسی اتحاد، ان کی شادی ایک اسٹریٹجک اتحاد بھی تھی، جس نے مغل دربار میں شاہ جہاں کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ ممتاز محل کا خاندان بااثر تھا، اور ان کی حمایت شاہ جہاں کی اقتدار کی مضبوطی کے لیے ضروری تھی۔ ممتاز کی آخری خواہش، ایک روایت کے مطابق، ممتاز محل نے شاہ جہاں سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی یاد میں دنیا کی سب سے خوبصورت یادگار بنائیں گے، جس کے نتیجے میں تاج محل کی تعمیر ہوئی۔ اگرچہ یہ کہانی رومانوی ہے، لیکن اس کی تاریخی تصدیق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز کی موت کے غم میں شاہ جہاں کے بال ایک رات میں سفید ہو گئے تھے۔ اگرچہ یہ مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ان کے گہرے غم کی عکاسی کرتا ہے۔ نتیجہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی زندگیوں کو رومانویت، المیہ اور عظمت نے گھیر رکھا ہے۔ ان کی کہانی، جو تاج محل کے ذریعے امر ہوئی، نہ صرف ان کے گہرے ذاتی تعلقات بلکہ مغل سلطنت کی تاریخ اور ثقافت میں ان کے اہم کرداروں کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ جہاں ان کی عوامی زندگیوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، وہاں ان کے تعلقات کے پوشیدہ پہلو اور داستانیں ان کی مستقل وراثت میں دلچسپ پہلو شامل کرتی ہیں۔